خدا ہے یا نہیں، اور خدا ایک ہے یا 26 ہے یا 5005 ہے، نہیں پتا مجھے. تو میں کیا بتاؤں؟ آپ بے شک مجھ سے سوال دوبارہ کریں، میں یہی جواب دوں گا کہ بھائی مجھے نہیں پتا. میں کیسے جان سکتا ہوں؟ میرے پاس کوئی تجرباتی ثبوت نہیں ہے. جب تک وہ نہیں ہوگا تو آپ ٹھیک ہے مجھے سولی پہ چڑھا دیں، لیکن میں نہیں مان سکتا جب تک آپ میرے سامنے وہ منہ بولتا ثبوت نہیں رکھیں. یہ پاکستان کے ایک نامور فزسسٹ ڈاکٹر پرویز ہود بوائے ہے. انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے. انہوں نے کہا خدا ہے یا نہیں، میرے پاس کوئی تجرباتی ثبوت نہیں، میرے پاس کوئی ایکسپیریمنٹل پروف نہیں ہے، اور جب تک آپ میرے پاس کوئی ایکسپیریمنٹل پروف، کوئی منہ بولتا ثبوت نہیں رکھیں گے میں نہیں مان سکتا. ایک سائنسدان کے طور پر ان کا ثبوت مانگنا بالکل بجا ہے، لیکن ذرا رک کر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر وہ کس چیز کو ایویڈنس یعنی ثبوت مانتے ہیں. اگر ان کی مراد سائنٹیفک ایویڈنس ہے، سائنسی ثبوت ہے، تو کیا سائنس صرف اس حقیقت کو مانتی ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، یعنی جو صرف آپٹیکل ہو؟ کیا سائنس کا مطلب صرف وہ ہے جسے ہم حواس خمسہ یعنی 5 سینسز سے محسوس کر سکیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ خود سائنس، جدید فزکس اور کاسمولوجی میں ثبوت کی اصل تعریف کیا ہے. سائنس میں ثبوت کی 2 قسمیں ہیں: ڈائریکٹ آبزرویشن یعنی براہ راست مشاہدہ، اور انڈائریکٹ آبزرویشن یعنی بالواسطہ مشاہدہ. جب سائنس کائنات کی وسعتوں یا ایٹم کی گہرائیوں میں جاتی ہے تو وہاں انسانی آنکھ ناکام ہو جاتی ہے. تب سائنس ان اندیکھی چیزوں کے اثرات یعنی ان کے ایفیکٹس کو دیکھتی ہے. اگر میتھمیٹیکل ایکویشنز اور آلات کسی اندیکھی چیز کے اثرات کا ایمپیریکل ڈیٹا یعنی تجرباتی حقائق دے دیں تو سائنس اس اندیکھے وجود کو 100% تجرباتی ثبوت مان لیتی ہے. اس کی مثال لیں، ہماری پوری کائنات کا 95% حصہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی پر مشتمل ہے. پارٹیکل فزکس میں مادے کی بنیاد کوارکس پر ہے. آج تک کسی سائنسدان نے ڈارک میٹر، کشش ثقل یعنی گریوٹی یا کوارکس کو آنکھ سے یا حتیٰ کہ مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھا. لیکن سائنس ان پر اندھا یقین رکھتی ہے، کیونکہ جب ہم کہکشاؤں کی گردش جیسے اثرات دیکھتے ہیں، جب ہم پارٹیکلز کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ یہ اندیکھی چیزیں موجود ہیں. دنیا کے عظیم فلاسفرز اور سائنسدان بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں. یونانی فلسفی پلیٹو یعنی افلاطون نے کہا تھا کہ جو ہم ان مادی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ اصل حقیقت ہے ہی نہیں، بلکہ اندیکھی حقیقت کا محض ایک سایہ ہے، یہ اس کا صرف ایک شیڈو ہے. اور کوانٹم فزکس کے بانی، نوبل یا انعام یافتہ سائنسدان میکس پلانک نے اس پر سائنسی مہر ثابت کرتے ہوئے کہا، میں نے پوری زندگی مادے یعنی میٹر کی تحقیق کی، اور میرا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ اس نظر آنے والی دنیا کے پیچھے ایک باشعور اور اندیکھی طاقت ہے، انسین یعنی غیب کی کانشیس مائنڈ موجود ہے، اور وہی اصل حقیقت ہے. میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب، اگر سائنس ڈارک میٹر اور گریوٹی کو صرف ان کے اثرات کی بنیاد پر حتمی ثبوت مان لیتی ہے، تو کائنات کے عظیم الشان ڈیزائن کو دیکھ کر ایک اندیکھے خالق کو ماننے کے لیے یہ دوہرا معیار، یہ ڈبل سٹینڈرڈ آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ کو کائنات چلانے والے اندیکھے قوانین تو قبول ہیں، لیکن اندیکھے قوانین کو بنانے والا خالق کیوں قبول نہیں؟ یہ دوہرا معیار ہے. قرآن مجید کی پہلی سورت میں متقین کی پہلی صفت بتائی گئی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو ان اندیکھی حقیقتوں پر یقین رکھتے ہیں. آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم کو کیسے معلوم تھا کہ کائنات اور خالق کی حتمی حقیقت، الٹیمیٹ ریئلٹی کا ادراک صرف اور صرف الغیب، انسین پر ایمان لانے والوں میں ہے، جو ہماری سینسز سے باہر ہے، اور اس کے اثرات پر غور کرنے سے ہی ممکن ہوگا؟ یہ کیسے پتہ چلا ڈاکٹر صاحب؟ یہ کہنا کہ کائنات بس اندھے فزیکل لا سے خود بخود چل رہی ہے انتہائی غیر سائنسی ہے. نوبل انعام یافتہ سر روجر پین روز نے حساب لگا کر بتایا کہ کائنات کے آغاز میں جو پرفیکٹ بیلنس، جو یہ فائن ٹیوننگ تھا، اس کے محض ایک اندھے ہاتھ سے بلائنڈ ایکسیڈنٹ یعنی خود بخود ہونے کے نتیجے کی پروبیبلٹی کیا ہے؟ تو وہ ایک کے حصے میں 10 × 10⁻⁴ ہے. اگر آپ پوری کائنات کے ہر ایٹم پر ایک صفر لکھ دیں تو بھی یہ عدد پورا نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا عدد ہے یہ ایک حصے کا. ریاضی میں اس کا مطلب ہے قطعی ناممکن، امپاسبل. کائنات دراصل ایک انتہائی پیچیدہ میتھمیٹیکل کوڈ پر چل رہی ہے. ڈاکٹر پرویز صاحب، کائنات کا یہ پرفیکٹ میتھمیٹیکل بیلنس ایک ٹھوس اور ایمپیریکل ایویڈنس ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر پروگرام کا کوڈ خود بخود نہیں لکھا جاتا، اسے ایک کوڈر کی
ضرورت ہوتی ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا کائنات کا اتنا پیچیدہ میتھمیٹیکل کوڈ کسی ریاضی دان، کسی لا گیور کے بغیر وجود میں آ سکتا ہے؟ جب یہ تجرباتی اعداد و شمار چیخ چیخ کر ایک ذہین خالق کی گواہی دے رہے ہیں تو آپ اس امپیریکل ایویڈنس کو ماننے سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہ دوہرا معیار ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ تاریخ کے ذہین ترین سائنسدانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ 1996 میں انہوں نے اپنے مشہور لیکچر دی بگننگ آف ٹائم میں ایک تاریخی اعتراف کیا جس نے سائنس کی دنیا ہلا دی۔ انہوں نے کہا، جدید کائنات کے مطالعے کی سب سے شاندار کامیابی، ریمارکیبل اچیومنٹ، یہ دریافت کرنا ہے کہ کائنات ہمیشہ سے موجود نہیں تھی بلکہ اس کا ایک آغاز ہوا تھا۔ اب سائنس یہ تو مان گئی ہے کہ کائنات کا ایک آغاز ہے اور وہ ایک انتہائی کثیف نقطے یعنی سنگولیرٹی سے ہوا ہے، اور اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، نہ مادہ، نہ میٹر، نہ جگہ، نہ اسپیس اور نہ وقت یعنی ٹائم۔ سب بگ بینگ کے لمحے کے بعد پیدا ہوئے۔ یہاں آ کر سائنس بالکل خاموش ہو جاتی ہے۔ آخر وہ ذرہ جس سے یہ سب شروع ہوا، وہ مکمل عدم سے، وہ نتھنگنس سے اچانک کہاں آ گیا؟ اسے پہلا دھکا، فرسٹ پش، فرسٹ کاز کہا جاتا ہے۔ سائنس کا اپنا سب سے بنیادی قانون ہے، لا آف کاز اینڈ افیکٹ، یعنی ہر وہ چیز جس کا آغاز ہوتا ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اگر ٹائم اور اسپیس خود پیدا ہوئے ہیں تو لازمی بات ہے کہ جس طاقت نے انہیں بنایا ہے وہ وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ہوگی۔ وہ طاقت ٹائم لیس اور اسپیس لیس ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، آپ اپنے ہی بنائے ہوئے سائنسی اصولوں کو یہاں آ کر کیوں توڑ دیتے ہیں؟ جب سائنس چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ کائنات کا وہ پہلا ذرہ بس خود بخود آ گیا؟ کہاں سے آ گیا؟ اور جو خالق خود اسپیس کا خالق ہے، آپ اسے اسی اسپیس کی ایک چھوٹی سی لیبارٹری میں بند کر کے مائکروسکوپ کے نیچے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ اسے اپنی 5 سینسز سے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ اس لاجیکل نیسیسٹی کو کیوں مسترد کر دیتے ہیں کہ زمان و مکان کو سٹارٹ کرنے والی کوئی طاقت موجود ہے جس نے وہ ذرہ لے کے آیا؟ سائنس جسے آج دریافت کر کے حیران ہے، قرآن کریم نے 14 صدیاں قبل بتا دیا تھا۔ کیا منکرین نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے؟ رتق یعنی سنگولیرٹی، پھر ہم نے انہیں دھماکے سے الگ کر دیا، فتق یعنی بگ بینگ، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے ڈاکٹر صاحب، اور عدم سے وجود میں لانے کی طاقت کو سورہ بقرہ میں یوں بیان کیا، وہ آسمان اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ اب آتے ہیں اس سائنسی اور منطقی ٹرمپ کارڈ کی طرف جس کا جواب آج تک کسی مادی سائنسدان کے پاس نہیں ہے، اور وہ ہے انسانی شعور یعنی کانشیسنس۔ منطق کا ایک بنیادی اصول ہے، جو چیز کسی کاز یعنی وجہ کے پاس خود نہ ہو وہ اسے اپنے ایفیکٹ یعنی نتیجے کو نہیں دے سکتی۔ مثال کے طور پر آپ برف کے ٹکڑے سے پانی نہیں ابال سکتے کیونکہ برف کے پاس خود حرارت نہیں ہے۔ آپ میز پر بکھری ہوئی بے جان سیاہی سے کوئی خوبصورت نظم نہیں لکھ سکتے کیونکہ سیاہی کے پاس علم اور شعور نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے ڈاکٹر صاحب، جب آپ اور دیگر مادی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اس باشعور انسان اور ذہین کائنات کا آغاز ایک اندھے اور بہرے بے جان مادے سے ہوا تو آپ منطق کا قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بے جان مادہ انسان کو وہ شعور، احساس اور ذہانت کیسے دے سکتا ہے جو اس مادے کے پاس خود بھی نہیں ہے؟ کیا آپ کے اپنے اندر موجود یہ شعور، یہ کانشیسنس، یہ احساس جو کائنات کے سوالات حل کر رہا ہے، اس باشعور خالق کا سب سے بڑا اور منہ بولتا تجرباتی ثبوت نہیں ہے؟ آپ اس زندہ ایمپیریکل ثبوت کو کیوں نہیں مانتے؟ قرآن کریم نے مادے اور شعور کے اس فرق کو کس خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ مٹی سے انسان بنانے کا ذکر کرتے ہوئے سورہ ہجر میں فرمایا، پھر جب میں اس ڈھانچے کو پورا بنا دوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں۔ مٹی الگ ہے اور اس میں سوچنے سمجھنے والا روح، کانشیسنس الگ ہے۔ مادی جسم شعور پیدا نہیں کر سکتا، یہ خالق کی طرف سے عطا ہوتا ہے، یہ اس خالق کی طرف سے آیا ہے۔ آج تک سائنس کانشیسنس کا اوریجن نہیں ڈھونڈ پائی۔ خدا ایک ہے یا 26 ہے یا 5005 ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک اور چھپتا ہوا سوال کیا۔ فرض کریں خدا ہے تو کیا وہ 1 ہے، 26 ہیں یا 5000 ہیں؟ اس کا جواب لاجک اور فزکس کے سب سے بڑے خواب یعنی تھیوری آف ایوری تھنگ اور کائنات کی یونیفارمٹی یعنی یکسانیت میں موجود ہیں۔ ذرا غور کریں ڈاکٹر صاحب، کائنات کے ایک سرے سے لے کر
अरबों बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर दूसरे सिरे तक फिजिक्स के कवानीन में एक हैरान कुन और परफेक्ट यकसानियत है। जो रोशनी की रफ्तार यानी स्पीड ऑफ लाइट हमारी ज़मीन पर है, कायनात के आखिरी कोने में भी वही है। ज़मीन पर मौजूद हाइड्रोजन का एटम जिस तरह काम करता है, एंड्रोमेडा कहकशां यानी एंड्रोमेडा गैलेक्सी में मौजूद हाइड्रोजन का एटम बिल्कुल वैसा ही है। जो ग्रेविटी का कानून ज़मीन पर सेब को गिराता है, बिल्कुल वही कानून अरबों मील दूर ब्लैक होल्स और सितारों को उनकी मदार में बांधे हुए है। कायनात को मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम नहीं किया गया कि एक इलाके की फ़िज़िक्स अलग हो और दूसरे इलाके की फ़िज़िक्स अलग हो। जैसे हमारे मुल्कों में मुख्तलिफ बादशाह, मुख्तलिफ वज़ीर-ए-आज़म, मुख्तलिफ कवानीन। मंतक कहती है कि दो या उससे ज़्यादा कामिल यानी ओमनीपोटेंट खुदाओं का वजूद नामुमकिन है। अगर एक खुदा चाहे कि कायनात फैले यानी एक्सपैंड हो और दूसरा चाहे कि कायनात सुकड़ जाए, कंट्रैक्ट हो, तो किसकी मर्जी चलेगी? ग्रेविटी एक जगह एक जैसी और दूसरी जगह दूसरी जैसी हो, अगर एक की चलेगी तो दूसरा खुदा नहीं रहा, और अगर वो दोनों आपस में समझौता कंप्रोमाइज़ कर लें तो इनमें से कोई भी मुकम्मल ताकत यानी एब्सोल्यूट पावर नहीं रहता। इसे एक बहुत सादा सी रोज़मर्रा मिसाल से समझें। फ़र्ज़ करें एक गाड़ी के 2 स्टीयरिंग व्हील्स हैं और 2 ड्राइवर इसे बेक वक्त अपनी अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों स्टीयरिंग व्हील एक्टिव हैं, तो क्या होगा? गाड़ी फ़ौरन टकरा कर तबाह हो जाएगी, क्योंकि कोई एक तरफ लेके जाएगा, कोई दूसरी तरफ। या अगर एक मुल्क में 26 वज़ीर-ए-आज़म नाफिज कर दिया जाए और सबका अपना अपना आइन हो, कानून हो, तो वहाँ हुकूमत नहीं चलेगी, सिर्फ तबाही और खाना जंगी होगी। मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब, अगर इस अज़ीमुश्शान कायनात को 26 या 5000 खुदा मिलकर चला रहे होते, जिनके इरादे और डिज़ाइन मुख्तलिफ होते, तो क्या फ़िज़िक्स के कवानीन में ये परफेक्ट हम आहंगी, ये हारमोनी मुमकिन थी? कायनात में ऑर्डर और नज़्म व ज़ब्त की जगह मुकम्मल कैओस होता, फसाद होता, और ये कायनात कब की तबाह हो चुकी होती। आप साइंस के तालिब इल्म हो, आपको फिज़िकल लॉस का पता है। इस ज़बरदस्त वहादत, फिज़िक्स के कवानीन की यकसानियत और कायनात के सिंगल कंट्रोल सिस्टम को देखकर एक वहदहू ला शरीका खालिक को क्यों नहीं पहचान पाते? ये तो साफ साफ गवाही है। जदीद साइंस आज अरबों डॉलर्स की दूरबीनें लगाकर कायनात के कवानीन की जिस यूनिफॉर्मिटी को, जिस यकसानियत को मान रही है कि ये सब एक जैसा है, और कह रही है कि कायनात में कोई बिगाड़ नहीं। कुरान ने 1400 साल पहले सूरह अंबिया की आयत नंबर 22 में इसे एक ही जुमले में समेट दिया था, जिसका तर्जुमा है, अगर ज़मीन और आसमान में एक अल्लाह के सिवा और भी खुदा होते तो इन दोनों का निज़ाम दरम बरम होकर तबाह हो जाता। इस ज़मीन पर फसाद हो रहा होता, इस कायनात में फसाद हो रहा होता। कायनात के खालिक का सबूत सिर्फ मुकद्दस किताबों के अवराक में कैद नहीं है डॉक्टर साहब, बल्कि ये इस कायनात के बेदाग मैथमेटिकल डिज़ाइन और आपके अपने अंदर वजूद शऊर में धड़क रहा है, जिससे आप इस वक्त मेरी ये बात सुनकर सोच रहे हैं। ये फिक्री तजाद और दोहरा मयार आखिर कब तक चलेगा कि हम डार्क मैटर और ग्रेविटी जैसी अनदेखी हकीकत को तो सिर्फ उनके असरात, उनके इफ़ेक्ट्स देखकर साइंसी सच्चाई मान लेंगे, लेकिन जिस अजीम ताकत ने ये पूरी कायनात, ज़मान और मकान और ख़ुद साइंस के ये कवानीन बनाए हैं, उसे मानने के लिए हमें लेबॉर्ट्री की एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में सबूत मांगेंगे। ज़रा सोचें, जिस ज़ात ने इस पूरी कायनात की लेबॉर्ट्री को बनाया है, वो आपकी छोटी सी लेबॉर्ट्री के अंदर कैसे समा सकता है? आप इन तमाम एम्पेरिकल डेटा को क्यों इग्नोर करते हैं? मैं आप सबकी अक्ल और शऊर के सामने एक सवाल रखता हूँ, ज़रा दिल पर हाथ रखकर बताएं, क्या अरबों कहकशाओं का ये परफेक्ट निज़ाम और आपका अपना ये सोचना महसूस करना और कायनात पर सवाल उठाना, जो दिमाग है आपका, वाकई किसी अंधे और बेशऊर हादसे यानी ब्लाइंड एक्सीडेंट का नतीजा हो सकता है? फैसला मैं आपकी अपनी अकल पर छोड़ता हूँ। कमेंट्स में आएँ, दलील के साथ बात कीजिए और गौर व फिक्र की इस इल्मी सफ़र का हिस्सा बनिए। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का ज़ाविया बदला हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि डॉक्टर परवेज़ हूद भाई तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली किस्त में। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।